یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. ساوی جھنگی اے جو بن رنگی جلوہ حسن کمالوں شاخا مستان اے سر لٹکائے دم دم جھولن آلوں جنت شانہ اے مکان منور دارس دے نت نوے سوالی پانے آس نراسے آسا وندنا خالی جاون اے سخیاں دے درباروں واجب الاحترام حاضرین گرامی، صدر محفل زینت مسند سجادگی حضرت پیرا شاہ غازی قلندر جانشین رومی کشمیر جگر گوشہ عارف کھڑی حضرت صاحبزادہ پیر میاں محمد عمر بخش صاحب سجادہ نشین مرکزی دربار عالیہ کھڑی شریف، حضرات علماء کرام، وقت دعا قریب ہے. میں اور آپ سب اس چیز سے آگاہ ہیں کہ ہم پیرا شاہ غازی قلندر کے عرس کی تقریب میں آئے ہیں اور یہ کوئی ایک دو چار دنوں یا چند مہینوں سالوں کی بات نہیں، یہ 290 سال ہو چکے ہیں پیرا شاہ غازی کے قلندر کے. پیرا شاہ غازی قلندر کے نہ عقیدت میں کمی آئی ہے نہ عقیدت مندوں میں کمی آئی ہے. یہ 2-4-6 ہفتوں کی بات نہیں، 2-4-6 سالوں کی بات بھی نہیں، بلکہ 300 سال ہو گئے ہیں کہ اس کھڑی شریف کی گلیاں پیرا شاہ غازی کے غلاموں کا استقبال کرتی آ رہی ہے. یہ 3 صدیاں گزر چلی ہیں کہ کھڑی شریف کی دیگوں میں پیرا شاہ غازی قلندر کے غلاموں کے لیے لنگر میں جوش اور ابال آتا ہے، اور 3 صدیاں گزر چلی ہیں پیرا شاہ غازی قلندر کے وارث اور آپ کی روحانی وراثت کے حاملین وہ پیرا شاہ غازی قلندر کے غلاموں کا استقبال کر رہے ہیں. میں اس موقع پر زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنی بات ضرور عرض کروں گا کہ اللہ نے جب اپنے کسی بندے پر کرم کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کو اپنے کسی نیک بندے کے ساتھ ملا دیا کرتا ہے. اور یہ جو کرم کے فیصلے ہوتے ہیں اس میں کسب کا کوئی دخل نہیں ہوتا. کسب والے وہ ہزاروں سال پیچھے رہ جاتے ہیں، کرم والا ایک آ کر آگے نکل جاتا ہے. فارسی کا ایک شعر حکیم صاحب کی توجہ ہو تو لگا، جائے کہ زاہداں
رسد جائے کے زاہداں بہزار اربعین رسد مست شراب عشق بیک آہمی رسد. فرمایا زاہد 40,000 سال کی عبادت پر جس مقام پر پہنچا ہے مست شراب عشق بیک آہمی رسد، عشق کی شراب کا مست وہ ایک آہ مارتا ہے، اس مقام سے آگے نکل جاتا ہے جہاں زاہد 40,000 سال کی عبادت کے بعد دیکھو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. آسمان علیہ کھڑی سی سچے پاسے آگے تو سامنے تیرانی غصہ پر آئے گا کرو ناراض ہوتا ہے وہ دور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. شراب عشق کا مست وہ ایک آہ مار کے جس مقام کی بلندی تک جاتا ہے. فرمایا قسم والا 40,000 سال کی عبادت کے بعد وہاں پہنچے یا نہ پہنچے آہ والا اس مقام سے آگے نکل جاتا ہے. اس کو کھڑی کے تاجدار نے فرمایا جے ہک آہ اے درد کی مارن اے ہوندہ ملک ویرانی کو کافوں دے اور سبزے سڑتے ندیے رہنا پانی. فرمایا یہ آہ کی درد کی آہیں مارنے والے، یہ ٹھنڈی آہیں مارنے والے، یہ خدا کے وہ دوست ہیں جنہوں نے خدا کے ساتھ یاری لگائی. یہ وہ فقیر ہیں جو خدا کی ذات میں ایسے مست ہیں جنہیں دنیا کی فکر نہیں اور جنہوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری ہے اور جو دنیا کی لذتوں سے اپنے آپ کو مبرہ کر چکے ہیں. اور ان کو دیکھو تو عالم یہ ہوگا کہ بچوں آتش بارو خاکی دستے آلو خستو یہ ہک نارا کرن محمد کہن پار شکستو. دنیا نے دیکھا میرا شاہ غازی کے پیروں میں جوتا نہیں تھا، دنیا نے دیکھا میرا شاہ غازی کلندر کے سر پر دستار نہیں تھی، وہ بڑا گندا بالوں والا، مگر جب یار کی محبت آتی تھی ایک آہ مارتا تھا پہاڑوں کا چیزہ چیز. تم سر کرتے میرا شاہ غازی کی کیا بات کرتے ہو؟ یہ دنیا کے سامنے ان کا اور روپ ہوتا ہے، مالک کی بارگاہ میں ان کا اور رنگ ہوتا ہے. یہ ایک آہ مارتے ہیں، ایک آہ مارتے ہیں. اب سنو مولانا روم نے کیا فرمایا؟ دوسری پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. عاشقانا سین نشانی اے پسر فرمایا عاشقوں سے میں تمہیں نشانیاں بتاتا ہوں، میں تمہیں خدا والوں کی نشانیاں بتاتا ہوں. یہ مولانا روم فرماتے ہیں خدا کے دوستوں کی تمہیں نشانیاں بتاتا ہوں. 3 نشانیاں ہیں. عاشقانا سین نشانی اے پسر فرمایا 3 نشانیاں ہیں. رنگ زردو دوسرا مصرع کسی کو یاد ہے جی؟ میں آپ کو یاد کرنا ہوگا. رنگ زرد آپ نے فرمایا عاشقوں کی 3 نشانیاں ہیں. رنگ زرد، آہ سرد، تو تیسری میں یہ پوچھیں گے. یہ 3 نشانیاں فرمایا جہاں یہ 3 نشانیاں تمہیں ملیں اس کے قدم پکڑ لینا. اس لیے
کہ یہ ایسا پرندہ شہباز ہوتا ہے جو تمہیں اپنے ساتھ اڑا کر لامکاں کی منزلوں تک لے جائے گا. دعا شاہ، یہ کہا تو کسی نے کسی اور کے لیے تھا، مگر میں کہتا ہوں اے پیرا شاہ غازی قلندر، آپ کے دربار قربان کا یہ مقام ہے کہ دعا شاہ ہے کہ بڑے بانے کثرت کبوتر گھر نشیزت باز کر کر اے پیرا شاہ غازی قلندر، تیرے دربار کے در و دیوار میں رب نے وہ شانیں رکھی ہیں کہ کبوتر گھر نشیزت باز کر کر کہ اگر کبوتر اڑتا اڑتا تیرے دربار کی دیوار پر بیٹھ جائے وہ کبوتر نہیں رہتا، باز بن کے واپس ہو جاتا. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اس درد سگیاری کولو اے شیر ببر بو کردہ اے عارف کھڑی ہے کہ جرت تکو لوگا نہیں. آپ فرماتے ہیں پیرا شاہ غازی قلندر کا سگ آئی ہو اس سے شیر بھی کن مار کے نکل جاتا ہے. جرت تکو انہیں جڑے نہیں کہ جنہوں کی پیرا شاہ غازی اپنی مسند پر باریا انہوں کی اکھڑ اور اس ڈر نے سگ آری کولو شیر ببر بہو کردہ اگے چڑھے نا اے چڑی ہوتی دے پال شکاری تے ڈرتا. فرمایا دنیا کے بازو کی بات ہو رہا ہے اور قلندروں کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں کی بات ہو رہا ہے. فرمایا قلندر کے دربار کو پالا ہوا کتا وہ شیر کی باری ہوتا ہے اور قلندر کے دربار کا دانا چگنے والی چڑیا وہ باپ میں باری ہوتی ہے. تو بتاؤ قلندر کی مسئلے پر بیٹھنے والے کا کیا حال ہوگا؟ ایک بات یاد رکھنا، آپ نہیں بیٹھے، آپ نہیں بیٹھے، بٹھان والے نے بٹھایا ہوا ہے. جو کہ خود بیٹھنے والے کا رنگ اور ہوتا ہے اور جو کسی کا بٹھایا ہوا ہوتا ہے اس کا رنگ اور ہوتا ہے. میں پوری اطمینان قلبی کی قوت کو مجتمع کر کے بغیر خوف تردید کے یہ بات کرتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پیرا شاہ غازی قلندر کے عرس میں کہتا ہوں، پیرا شاہ غازی کے روزے کے سائے میں کہتا ہوں، مجھے ایک ذرا برابر بھی شک نہیں ہے کہ صاحبزادہ عمر بخش خود نہیں بیٹھا ہے، آنکھیں کھڑی ہوئی نظروں نے بٹھایا ہے، پیرا شاہ غازی قلندر کی مرضی سے بیٹھا ہے. اور میں یہ بات بھی بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ زمانے کی آندیاں وہ اپنا زور لگائیں اور طوفان اپنی پوری قوت سے آئے اور پتہ چلے کہ قلندر کے بٹھائے ہوئے کے قدم کتنے مضبوط ہیں. قلندر کے بٹھائے ہوئے کے قدم کتنے مضبوط ہیں. اے زمانے کی اندھی دیواروں، تم روکو رستے خوشبو کے، تم موڑو دھارے جادو کے. پیرا شاہ غازی قلندر کے کام کے سائے میں یہ خوشبو پھر بھی بکھرے گی، یہ جادو پھر بھی بولے گا. آج عمر بخش کا جادو یہ سر چڑھ کر بول رہا ہے تو یہ عمر بخش کا جادو نہیں ہے، یہ پیرا شاہ غازی قلندر کی نظروں کا جادو ہے. آپ کیا کہتے ہو؟ اپنی مرضی سے یہ نظام چل پڑتے ہیں. نہ یار بلائی اے سر پر بولے ہر دنیا من اے پانی، اپنی بولی نہیں، اپنی مرضی نہیں، اپنے منہ سے میاں مٹھو نہیں، کام کر کے عمر بخش نے بتایا ہے کہ اگر پیرا شاہ غازی قلندر نے اپنی مسند پر بٹھایا ہے تو اس
तकाजे भी पूरे कर रहे हैं। मैं कोई इनकी खुशामद नहीं कर रहा, खुशामद से अल्लाह ने मुझे पाक रखा है। पीर साहब भी जानते हैं और अफराद जो मेरे साथ होते हैं मुझे जानते हैं। हमने बड़ू बड़ू को कभी खातर में नहीं लाया, हमने बड़ू बड़ू को कभी खातर में नहीं लाया। जो काम करता है उसकी तारीफ बनती है, वरना हमने कभी किसी को खातर में नहीं लाया। लेकिन आप लोग गवाह हैं, जैसे मुझसे पेश लो, खतीब साहब ये फरमा के गए हैं कि जब आर्ट खड़ी की तालीमात में ब्लैक मेलिंग शुरू की गई, आमेज़श की गई, अशार को गलत किया गया, पीरा शाह गाजी कलंदर के नस्ब पर हमले किए गए, पीरा शाह गाजी के नाम पर हमले किए गए, पीरा शाह गाजी के शजरा तरीक़त पर हमले किए गए, तो उसके बाद सबका दिफा अगर किसी ने किया है तो वो एक ही शख्सियत है, साहबजादा उमर बख्श साहब ने दिफा किया। फिर अकायद अहले सुन्नत पर हमला किया गया तो साहबजादा उमर बख्श पहली साफ में नजर आए। खत्मे नबूवत पे हमले हुए, साहबजादा उमर बख्श साहब पहली साफ में नजर आते हैं। मियां साहब के कलाम की तरवीज की बात आती है, उमर बख्श साहब पहली साफ में नजर आते हैं। मियां साहब की तालीमात की बात आती है, उमर बख्श साहब पहली साफ में नजर आते हैं। और पीरा शाह गाजी कलंदर की तालीमात की बात आती है तो मियां उमर बख्श पहली साफ में नजर आता है। और सिर्फ ये तहरीरी काम नहीं, पीरा शाह गाजी के मेहमानों के लिए लंगर के दरवाजे खोलने की बात आती है। अल्लाह की कसम, उमर बख्श का दर पहली साफ में नजर आता है। पीरा शाह गाजी के मेहमानों की खातिरदारी की बात आती है, उमर बख्श का दर पहली साफ में नजर आता है। इसलिए कि ये कोई महकमा औकाफ का मुलाजिम की बात नहीं, ये घर वालों की बात है। किराएदार और होता है, घर का मालिक और होता है। ये बात ध्यान में रखें, किराएदार किराएदार होता है, मालिक मालिक होता है, वारिस वारिस होता है। किराएदार उसने 2 साल 4 साल 5 साल रहना है, उसके बाद वो किसी और मकाम पे शिफ्ट हो जाएगा। उसको ये एक घर तोड़ फोड़ करेगा, उसके बाद कहेगा जी एक घर पसंद नहीं है, नए घर में जाकर नए किराए पर वो रहना शुरू कर देगा। कुछ अरसे के बाद उसने अपने आबाई इलाके में वापस चला जाना है। किराएदार को घर की फिक्र नहीं होती, मेरी बात ध्यान में रखना। इसीलिए जब लोग किराएदार को मकान देते हैं तो उसके सिक्योरिटी लेते हैं कि तू तो किराएदार है, तू तोड़ फोड़ करके चला जाएगा, तू दीवारें तोड़ेगा, तू इसके नक्शो निगार को बिगाड़ेगा, और ये तो मेरे बाप दादा की मेहनत है, तो मैं तो इसको ऐसे नहीं बिगाड़ने दूंगा। लिहाजा तू किराएदार है, तुझे मकान की फिक्र नहीं, तूने अपने दिन पूरे करने हैं। मकान की अगर फिक्र होती है तो वो घर वालों को होती है। और ये याद रखो, महकमा औकाफ के ऊपर से नीचे तक ये सारे किराएदार हैं, इनको मकान की फिक्र नहीं है। ये अपनी नौकरियां पूरी करके कल कहीं और चले जाएंगे। अगर पीरा शाह गाजी कलंदर के लगाए हुए इस बाग की किसी को फिक्र होगी, अगर आपने खड़ी के बाग की किसी को फिक्र होगी, तो वो सरकार के घर वालों को होगी। इसलिए कि घर की फिक्र घर के मालिकों को होती है, घर की फिक्र घर के वारसों को होती है। और ये भी ज़हन में रखिएगा कि आप सारे पीरा शाह गाजी कलंदर के बाग के फूल हैं, आप सारे हजरत आरिफ खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के लगाए हुए चमन के फूल हैं। और इन फूलों का आप यारी और इन फूलों को तारो ताजा रखने का अगर किसी को फिक्र होगी तो वो पीरा शाह गाजी कलंदर के वारसों को होगी, आरिफ खड़ी के खानदान की होगी। फूलों को भी चाहिए, फूलों को भी चाहिए कि वो माली को पहचाने, फूलों को भी चाहिए कि वो माली को पहचाने, वो माली और माली को पहचाने। अगर वो भूल का शिकार हो जाएंगे तो चमन तो उजड़ेगा ही उजड़ेगा, फूल का भी कुछ नहीं रहेगा। मैं आखिरी बात आपसे आज करता हूँ, सारे सियाने बंदे बैठे हो, ये आपको दरख्त नजर आ रहे हैं ना जी, ये दरख्त नजर आ रहे हैं, इनमें कुछ फलदार है, कुछ बेफल है। जो फलदार दरख्त है, फर्ज करो माल्टे ना बूटा के टके है ना जी, माल्टा, आम, सेब, ये दसो ये बूटे ना जरा फल लगना, ये जड़ा विच लगना, तो बोलो भी बूटे के साथ जो फल लगता है वो जड़ में लगता है ना जी, बोलो जी जड़ में लगता है नहीं, तने के साथ लगता है, बोलो तने के साथ लगता है नहीं,
نہیں کتنا لگ رہا ڈالو پھل ہمیشہ ڈالوں کے ساتھ لگتا ہے درخت اس کا فیض پھل ہے پھر بات سمجھ رہے پھلدار درخت اس کا فیض کیا ہے پھل ہے پھل کس کے ساتھ لگتا ہے ٹہنی کے ساتھ لگتا ہے ڈالی کے ساتھ لگتا ہے اگر کوئی شخص تنے کو جناب منڈے کی جفا ماری تھا کہ میں اتھو ہی جناب میں سیب رہتا ہوں تو وہ تنا اس کو کہے گا او ظالم میرے دیے ہوئے پر تجھے بھروسہ نہیں جو ڈالی کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ میرا ہی فیض ہے جو ڈالی کے ساتھ تجھے مل رہا ہے وہ میرا ہی فیض ہے وہ مجھ سے ہو کے وہاں تک پہنچ رہا ہے اگر تو نے پھل پانا ہے تو ساری زندگی تو میرے پاس بیٹھا رہے تجھے میں اگر نوازوں گا تو ڈالی کے ذریعے سے نوازوں گا اور اگر تو تنا چیر کر پھل لینے کی کوشش کرتا ہے تجھے پھل تو نہیں ملے گا لیکن تجھے تنے کا سینہ لازمی چاہ کر دیا پیرا شاہ غازی قلندر اور عارف کھڑی میاں محمد بخش ان کا فیض اگر چاہیے تو وہ ڈالیوں کے ساتھ ملے گا اور ڈالی وہ ہوتی ہے جو وقت کا سجادہ نشین ہوتا ہے اٹھاؤ تصوف کی ساری کتابیں صاحب قبر کا سارا فیض صاحب سجادہ کے سینے سے ملتا ہے اس لیے اگر آج پیرا شاہ غازی قلندر کا فیض چاہیے تو وہ عمر بخش کے سینے سے ملے گا وہ عمر بخش کے سینے سے ملے گا اس لیے کہ صاحب قبر کا جو فیض ہے وہ صاحب سجادہ کے سینے سے ملے گا اور اگر کوئی بندہ کہتے ہیں اصل ڈائریکٹ آج کل یہ بڑا رول ہے دو دن کسی کے ہونے تو آنا چاہیے سر ڈائریکٹ اور ڈائریکٹ رکھنے والی گل کوئی نہیں نہ ڈائریکٹ کا رب تعالیٰ نے پیغام دیا ہے نہ نبی نے اس کی ترغیب دی ہے رب نے بھی ڈائریکٹ بندے سے بات نہیں کی نبی کے وسیلے سے بات کی ہے اور نبی نے بھی ڈائریکٹ وہاں نہیں پہنچایا اپنے وسیلے سے پہنچایا اور اپنے بعد فرمایا میری امت کے ولی ہیں تو ولیوں کے وسیلے سے نبی تک نبی کے وسیلے سے رب تک جب رب تک ڈائریکٹ نہیں جا سکتے درمیان میں نبی اور ولی کا وسیلہ ہوگا تو ولی تک ڈائریکٹ کیسے جاؤ گے جیسے صاحب مزار تک جانا چاہتے ہو تو صاحب سجادہ کے ذریعے سے جانا پڑے گا اور صاحب مزار کا فیض لینا پڑے گا تو پھر بھی صاحب سجادہ جس بندے کی ڈالا نہیں پسند اس کی بوٹا نہیں پسند یہ بھی گل یاد ہے جو آدمی ڈالیوں کے ساتھ ویر ڈالتا ہے اس کا اصل میں ویر بوٹے کے ساتھ ہے جس کو ڈالیاں پسند نہیں اس کو بوٹا پسند نہیں جس کو بوٹا پسند نہیں وہ اس کی چھاؤں میں کام بیٹھے گا ایتھے اوتھے دوئی جہانی کرم منگا سرکاروں تائی کرم لبسی جدو ڈالیاں کی منصور بوٹے کی منصور وآخر دعوانا الحمدللہ